اب دیکھیں نا، اگر حالات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ نے کبھی جستجو کی ہے کہ حالات ٹھیک کیوں نہیں ہیں؟ نہ کبھی آپ کسی عالم کے پاس پوچھنے گئے، نہ آپ کبھی کسی پیر صاحب کے پاس پوچھنے گئے، نہ کبھی آپ نے قرآن پاک کھول کے دیکھا کہ حالات کیوں خراب ہیں، آسمان کیوں ناراض ہو گیا، زمین ہم سے کیوں روٹ گئی ہے۔ گندم پیدا کرنے والا پاکستان چھٹا بڑا ملک ہے حضرت، لیکن آٹا نہیں مل رہا، بجلی کہاں چلی گئی، تیل کی قیمت کہاں چلی گئی، کوئی جستجو نہیں ہے۔ ٹی وی لگا کے بیٹھ جاتے ہیں اور اینکروں کی بونگیاں سنتے ہیں، جو پہلے ہی سارا پروگرام پلانٹڈ ہے، وہ پہلے ہی طے شدہ ہے، بھئی میں غصے چ آ جاؤں گا تو میں تیرے تے پانی دا گلاس اوڑ داں گا تو بھی منوں دو تین کو گالاں کڑ دیں، تو بعد کافی بہ کے کٹھے پیئیں گے۔ پاگل قوم ہے، پاگل بنا کے رکھو، یہی چل رہے ہیں تو کیا چل رہا ہے؟ گھنٹہ گھنٹہ حضرت وہ بیٹھ کے لگیں گے، لیکن اصل بات کبھی آپ قرآن پاک سے پوچھو تو اصل بات تو 1 منٹ میں پہلے بیان ہو جاتی ہے کہ حالات کیوں اس طرح ہو گئے۔ اور قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ اور سیانے بیٹھے ہو سارے جی، جس کی معیشت کو اللہ تنگ کر دیں اس کی معیشت کو ٹھیک کر سکتے ہیں؟ میں ایک بات جو آپ نے بڑی کی حضرت، میں نے بے تحاشا بار آپ کی زبان سے سنی، میں وہ بات آپ سے کرنی۔ اللہ حضرت کوئی نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپل پارٹی پھڈا نہیں، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم آپ کو ہمیشہ ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ٹھیک ہے؟ ہم ان پھڈوں میں پڑ گئے تو ہم کام کیسے کریں گے بھائی؟ اس ہمارا دور دور تک بھائی ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں ویسے بات کرنے لگا ہوں جو میں نے آپ کی زبان سے بڑی بار سنی ہے، مثلا جی وہ فلاں ٹھیک کر لے گا، وہ ماہر معاشیات ہے، اس نے فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لے رکھی ہے، وہ باہر سے پڑھا ہوا ہے، اس نے باہر جاب بھی کی ہے، وہ ٹھیک کر لے گا۔ میں کہتا ہوں پاکستان والے وہ اسد عمر چھڈ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر بھی لے آؤ، یہ معیشت ہو دیکھو نہیں ٹھیک ہونی۔ کیوں؟ کیونکہ جس کی معیشت اللہ تنگ کر دیں اسد عمر ادھر کیا کرے گا؟ قرآن ہے نا، میں نے کون سی میر تقی میر کی غزل پڑھی ہے، یا میں نے آپ کو کوئی قوالی سنائی ہے؟ میں نے قرآن پڑھا ہے، سورۃ طٰ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے۔ ادھر اسحاق ڈار کیا کرے گا حضرت؟ اب جو مرضی اٹھا کے لیں، کسی سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، جو کرنا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، وہ میں نے کرنا ہے۔ اور میں اس کو آپ کے لیے بڑا آسان کر دیتا ہوں، معیشت کا دروازہ بند ہے، سارے پریشان ہیں، دروازہ کھل نہیں رہا ہے۔ اور کھل کیوں نہیں رہا؟ کیونکہ جو تیری اور میری چابی ہے اس میں دندے نہیں ہیں، اس میں تجھے دندے ڈالنے پڑیں گے، تیرے دندے نہیں، دندے ڈلیں گے تالا کھل جائے گا۔ ایک دندہ اپنی چابی میں فجر کا ڈال ہے، حضرت ساڑی چابی فجر کا دندہ کوئی نہیں۔ ایک دندہ ظہر کا ڈال ہے ہماری چابی میں، ظہر کا دندہ، ایک دندہ عصر کا ڈال، ایک دندہ مغرب کا ڈال، ایک دندہ عشاء کا ڈال، ایک دندہ تلاوت قرآن کریم کا ڈال، ایک دندہ ذکر الہی کا ڈال، ایک دندہ درود پاک کا ڈال۔ 8 دندے اپنی چابی میں ڈال اور کھول دروازہ۔ اس کے بغیر نہ اسد عمر سے کھلنا ہے، نہ اسحاق ڈار سے کھلنا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکے گا، کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے حضرت یہ کھولو اپنے جو منہ کو، جو ہم نے تالے لگا رکھے نا، کھولو تالے اور رج رج کے حضرت اللہ اور اللہ کے رسول پاک کا ذکر کرو، رج رج کے حضرت ذکر کرو۔ اب دیکھو نا، چلو میں ذرا آسان کر دیتا ہوں آپ کے ذوق کے لیے۔ ادھر قرآن کہہ رہا ہے ایسی معیشت تباہ کریں گے، خراب، اور ادھر پھر میاں محمد بخش صاحب کہہ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، تے جو مالک ہر دا اس دا نام پکارن والا کسے میدان نہیں ہردا۔ ہم اس لیے ہار گئے ہیں، ہم نے اس کا نام پکارنا چھوڑ دیا، ہم اس لیے ہار گئے ہیں۔ سب کچھ ہے، ایٹم بم ہے، بڑے بڑے ذہین فتین لوگ ہیں، لیکن اس کا نام نہیں ہے۔
مسجدیں ویران ہیں، اب ہمارے گھروں میں قرآن پاک نہیں کھلتا. یہ تصویر ہم نے سمجھا صرف مولویاں تو پیراں لئی آئی، چھوڑ دیا ہم نے اس کو. تو پھر کیا ہوا؟ میاں صاحب نے بڑے بڑے کمال سکھائے، لیکن اسی سے چسکے ہی لینے ہیں نا، اندر نہیں ہم نے اترن دیا کچھ. دیکھو نا پھر آگے میاں صاحب کیا کہتے ہیں، اب فرماتے ہیں جے او بیلی سب جگ بیلی. ساڈا کیوں نہیں بلا ان کو بیلے؟ کیونکہ وہ نہیں بیلے. ساڈا اس لیے کوئی بیلی کوئی پرسان حال نہیں ہے. 160 ارب ڈالر ہم نے قرضہ دینا ہے، سڑکیں گروی ہیں، ایئرپورٹ گروی ہیں، موٹر وے گروی ہیں، ادارے بک چکے ہیں. باہر کے اخباروں میں جی سرخیاں لگ رہی ہیں پاکستان برائے فروخت. کیوں بلا دے؟ وہ بیلی نہیں ہے. ہم نے اس کا نام لینا چھوڑ دیا، ہم اسے بھول گئے، ہم نے درود پاک پڑھنا چھوڑ دیا. تو میاں صاحب نے کیا، جے او بیلی سب جگ بیلی تے ان ویلی ویلی ہے. اسد عمر، اسحاق ڈار، نواز شریف، بلاول، عمران خان، مریم نواز، میں کھول کے نال ہے. میری قوم تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے، میں ہوں بھی بندہ چولا پہ ہمارا کوئی نہیں جڑی گولی ساڑے نصیباں جو کھا لیں گے چپ کر کے کہ میری قوم تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہے. کسی کو کک نہیں جیونا جنہیں دیر اس ذات میں نہیں چاہنا. اس کو راضی کرو ادھر، اس کو میں تو جی ترلا ہی پا سکتی. میں تو اپنے نعت خانہ نوں کہنا یار خدا دا واسطہ جی ہر نعت خان آخری کلام ہے ہی پڑھو تاکہ قوم کو کوئی شعور آئے. کیا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. بڑا تسی انہوں نے سنابہ چھڑے ہے جی جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. انہیں انہوں نے بھی سنابہ ناراض نہیں. زندگی جا مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، ہم غم زدوں کے واسطے مجدے شفا کے لا. کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے کچھ زاویے عشق و وفا کے لا. دنیا تاریک مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا. محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا. مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدا علم، دروازہ علی سے خیرات جا کے لا. باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی. منظر ذرا حسین سے کربو بلا کے لا. درکار ہے دعا میں اگر تجھ کو عاجزی، تو زین العابدین سے فکر دعا کے لا. اور گڑ گڑا کے سونے محمد کے پاؤں پڑھ اور جا جلد رحمت حق کو بلا. ہر نعت خان چاہیے ہے پڑھنا، شاید انہیں کوئی شعور آ کہ وہ ناراض ہے، وہ ناراض ہے. جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا. سب ٹھیک ہو جائے لیکن پہلے جے او بیلی سب جگ بیلی تیان بیلی بیلی. یہ میرے ایک دوست ہیں انہوں نے ماشاءاللہ پی ایچ ڈی اپنی مکمل کی اور ان کا موضوع تھا سیف الملوک حضرت، اس میں انہوں نے تحقیق کی. اکثر و بیشتر ہم میاں صاحب کے اشعار سنتے ہیں لیکن ہمیں اتنا نہیں پتا کہ اس شعر کے پیچھے وجہ کیا تھی، کیا ہوا کہ میاں صاحب نے یہ شعر کہا. بڑے بڑے خوش انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے. اور میاں صاحب حضرت تقریباً 12 اشعار میں میاں صاحب نے حضرت اس کو بیان کیا ہے. تو 12 تو خیر نہیں مکمل پڑھے جا سکتے، اچھا خاصا وقت لگے گا. میں 11 کا مفہوم بیان کر دیتا ہوں اور آخری شعر پڑھ دوں گا. میاں صاحب لکھتے ہیں کہ جی وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے میاں صاحب، پتھر تھے